بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین وبعد۔ قبلے کی مناسبت سے کعبہ کا تذکرہ بھی چل رہا ہے یا کعبہ کی مناسبت سے قبلے کا تذکرہ چھڑ گیا، جو بھی کہہ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ربنا تقبل منا الی آخرہ۔ اللہ کے خلیل کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ وجود پذیر ہوتے رہے جو اللہ کے دین پر قائم ہوں، اس کے فرما بردار ہوں، صفت اسلام و انقیاد و اطاعت سے متصف ہوں۔ زمانے جاہلیت میں عرب میں، جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً اہل عرب کو شرک و بت پرستی نے ہر طرف سے اپنے جکڑ میں لے لیا تھا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہے جو عقیدہ توحید و آخرت پر ہوں، اطاعت شعار ہوں۔ صاحب البحر المحیط نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں زید ابن عمرو ابن نفیل، قس ابن ساعدہ تھے۔ حضور کے جد امجد عبد المطلب ابن ہاشم کے متعلق بھی تاریخ میں ملتا ہے، جیسے کہ صاحب بحر نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ تاریخ مکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا تھا، واللہ اعلم۔ میں اصل میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوں گی، کہ قریشیوں نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا بناء ابراہیم و اسماعیل کے بعد۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑے ہوئے، ایک پتھر انہوں نے کعبۃ اللہ کا اتارا جو ان کے ہاتھ سے اڑ کر پھر اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا۔ تو انہوں نے تمام قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو، سن لو، بیت اللہ بنانا ہے تو ہر شخص اپنا پاکیزہ مال ہی اس کی بنا و بنیاد میں خرچ کرے۔ بڑی اچھی معلومات ہے، سنیے گا۔ دروازے کا حصہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ بنائیں، حجر اسود اور رکن یمانی کا حصہ بنو مخزوم بنائیں، قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ کعبہ کا پچھلا حصہ بنو جمح اور بنو سہم بنائیں، حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبد الدار ابن قصی اور بنو اسد ابن عبد العزا اور بنو عدی ابن کعب بنائیں۔ یہ مقرر ہوا اور اس کو مقرر کر کے اب بنی ہوئی عمارت کو ڈھانے کے لیے چلے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کعبہ کو کیسے ڈھائیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ لو، میں شروعات کرتا ہوں۔ کدال لی، اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ کعبہ کو ڈھانے کا نہیں ہے، نہ اجاڑنے کا ہے، ہم اس کو آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا بس اب چھوڑ دو اور رات بھر ذرا دیکھ لو، اگر اس ولید پر کوئی وبال و عذاب آ جائے تو پھر یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا، خاموش ہو جانا، اور اگر کوئی گرفت خداوندی نہ آئے تو سمجھ لینا کہ کعبہ کا گرانا خدا کو ناپسند نہیں ہے، پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں لگ جانا۔ صبح ہوئی، کوئی انتقام خداوندی نہیں ہوا، سب خیر رہی، سب آ گئے، بیت اللہ کی اگلی عمارت کو بھی گرا دیا، یہاں تک کہ بناء ابراہیمی تک پہنچ گئے۔ سبز رنگ کے پتھر تھے، ایک دوسرے میں پیوست تھے،
ایک شخص نے 2 پتھروں کو الگ کرنا چاہا، اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ساتھ مکہ کی پوری زمین ہلنے لگی۔ سمجھ گئے وہ لوگ کہ انہیں جدا کر کے دوسرے پتھر یہاں لگانا اللہ کو منظور نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں اس کام میں نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھروں کو اسی طرح رہنے دیا۔ پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچے تھے۔ ہر قبیلہ حجر اسود کے نصب کرنے کے شرف کو اپنی سعادت میں لکھنا چاہتا تھا۔ آپس میں کچھ تنازعہ ہوا، جنگ کی نوبت آ سکتی تھی، لیکن ابو امیہ ابن مغیرہ نے، جو قریش کا معمر اور عقل مند بھی تھے، کہا سنو لوگو، تم کسی کو حکم بناؤ، حکم بنانے میں اختلاف ہوگا، اس لیے ایسا کرو کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے وہ ہمارا منصف۔ سب نے اتفاق کر لیا۔ دیکھو اب کون آتا ہے سب سے پہلے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں محمد کا فیصلہ منظور ہوگا، ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں۔ یہ تو امین ہیں، یہ تو عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں۔ پھر سب کے سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو میں تم سب کو بھی اس سعادت میں شریک رکھنا چاہتا ہوں، جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اس چادر کے اندر رکھا اور فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس کپڑے کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے تاکہ حجر اسود کے اٹھانے کے سبھی لوگ سعید اور سعادت مند بنیں۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ سب سرداروں نے اسے تھام کر اونچا کیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ رکھ دیا۔ غلاف کعبہ کے باب میں محمد ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضور کے زمانے میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا۔ قباطی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا، پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا۔ ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج ابن یوسف نے چڑھایا۔ کعبہ کی یہی عمارت رہی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے شروع کے زمانے میں 60 سال کے بعد آگ لگی، کعبہ جل گیا۔ یزید ابن معاویہ کی ولایت کا آخری دور تھا۔ اس نے عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں حصار میں لے رکھا تھا۔ ان دنوں میں خلیفہ مکہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ ام المومنین زوجہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث سنی تھی، اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پر بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا، حطیم اندر شامل کر لیا، مشرق مغرب 2 دروازے رکھے، ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا، اور دروازوں کو زمین کے برابر رکھا۔ آپ کی عمارت کے زمانے تک کعبۃ اللہ یوں ہی رہا۔ حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب حجاج نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے کعبہ کو توڑ کر پھر پہلے کی طرح بنا لیا، حطیم کو الگ کر لیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ یزید ابن معاویہ کے زمانے میں جبکہ شامیوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ نے بیت اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ حج کا موسم آیا، سب لوگ جمع ہوئے، انہوں نے سب دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کعبہ سب کو گرا کر نئے سرے سے بناؤں یا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کروں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ جو ٹوٹا ہوا ہے اسی کی مرمت کر دو، باقی سب پرانا ہی رہنے دو۔
آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو وہ اس کو نئے سرے سے بنانے پر خوش ہوتا یا صرف سدھارنے پر؟ تم اپنے رب کے گھر کی نسبت ایسی کمزور رائے کیوں دیتے ہو؟ اچھا، میں 3 دن تک استخارہ کروں گا، اللہ جو بات دل میں ڈالے گا کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ کی رائے بھی یہ ہوئی کہ باقی دیواریں بھی توڑ دی جائیں اور اثر نو کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ یہ حکم دیا، لیکن کعبہ کو توڑنے کی ہمت کون کرتا؟ ڈر تھا کہ جو پہلے توڑنے کے لیے چڑھے گا اس پر مواخذہ خداوندی ہوگا۔ لیکن باہمت شخص اوپر چڑھا، اس نے ایک پتھر توڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اب کعبۃ اللہ کو گرانا ڈھانا شروع کیا، زمین تک صاف کر دیا۔ اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیے تھے اور ایک کپڑا تان دیا تھا تاکہ کعبہ کی علامتیں باقی رہیں۔ اب بنائے بیت اللہ شریف شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ سے سنا، وہ کہتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا، نئے نئے مسلمان نہ ہوتے اور میرے پاس خرچہ بھی ہوتا جس سے میں بنا سکوں تو حتیم میں سے 5 ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبہ کے 2 دروازے کرتا، ایک آنے کا اور ایک جانے کا۔ عبداللہ ابن زبیر نے یہ روایت بیان کر کے فرمایا اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا تو رہا نہیں، خوف چلا گیا، خزانے میں خرچہ بھی ہے، میرے پاس کافی روپیہ ہے، اب کیا وجہ ہے کہ میں حضور کی تمنا پوری نہ کروں؟ چنانچہ 5 ہاتھ حتیم میں سے اندر لے لیا اور جو دیوار کھڑی کی تو ٹھیک ابراہیمی بنا نظر آنے لگی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھی، اور اسی پر دیوار کھڑی کی۔ بیت اللہ کی لمبائی 18 ہاتھ کی تھی، اب اس میں 5 ہاتھ اور بڑھ گئے تو طول چھوٹا ہو گیا، اس لیے طول میں 10 ہاتھ اور بڑھائے گئے اور 2 دروازے بنائے گئے، ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کریں۔ یہ بھی لکھا کہ مکہ شریف کے عادلوں نے دیکھا ہے حضرت ابراہیم کی بنا پر کعبہ تیار ہوا ہے، یہ سب نے دیکھا ہے، مکہ کے اچھے لوگوں نے۔ عبد الملک ابن مروان نے جواب دیا کہ لمبائی کو تو باقی رہنے دو، حتیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔ حجاج نے اس حکم کے مطابق کعبہ کو توڑ کر پھر اس کی اسی بنا پر بنا دیا، لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کی بنا کو باقی رکھا جاتا رضی اللہ عنہما، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ حدیث عبد الملک ابن مروان کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس نے توڑوا دیا۔ جب اسے حدیث پہنچی تو وہ رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم اسے یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑواتے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کعبہ کو 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی پھر دوبارہ مسمار کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کرے گا، اس کا غلاف لے جائے گا، اس کا خزانہ بھی اٹھائے گا، ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں گویا وہ کدال بجا رہا ہے اور برابر ٹکڑے کر رہا ہے۔ یہ ناشدنی واقعہ جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، غالباً یاجوج ماجوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا۔ بخاری کی روایت میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے، یعنی بخاری کی روایت ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج و عمرہ کرو گے۔
تو تعمیر کرنے والے تو ابراہیم تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے، بات یہ چل رہی تھی۔ میں نے اس کے ضمن میں کچھ تاریخ آپ کو سنا دی۔ اس سے پہلے تو ملائکہ کی تعمیر تھی اور حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ نے بھی اس پر کام کیا۔ طوفان نوح کے وقت کیا ہوا تھا وغیرہ بھی آپ کو سنایا۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کا مقام پیدا فرما دیا تھا، اور وہ مقام ایک سفید جھاگ پانی پر قائم تھا۔ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی، کعبن ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں، تخنے کو الکعبین کہا، ابھرا ہوا حصہ۔ عورت بھی جب بالغہ ہوتی ہے اور اس کا سینہ ابھرتا ہے تو وہ کواعب اترابا فرمایا گیا۔ پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم کو بڑی وحشت ہوئی۔ اللہ سے عرض کیا، اللہ نے جنت کے یاقوت کا بنا ہوا بیت المعمور اتارا، اس کے دروازے زمرد کے تھے، ایک دروازہ شرقی اور ایک غربی، اور اس کو بیت اللہ کے مقام پر رکھ دیا، اور حکم ہوا آدم ہم نے تمہارے لیے یہ گھر اتارا ہے، اس کا تم ایسے ہی طواف کرو جیسے عرش کے گرد کرتے تھے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میرے عرش کے پاس پڑھتے تھے۔ حجر اسود بھی اتارا، اور اس وقت یہ پتھر نہایت روشن سفید تھا۔ پھر زمانے جاہلیت میں حائضہ عورتوں کے چھونے سے کالا ہوا، پھر لوگوں کے گناہ چوستا گیا، کالا ہوتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم سنتے ہی ہندوستان سے مکے کو پیدل تشریف لائے۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے انہیں بیت اللہ کا راستہ بتایا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا حج کیا، شعائر حج مناسک حج ادا کیے۔ حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا، آدم تمہارا حج مقبول ہوا، اور ہم اس گھر کا آپ سے 2000 برس پہلے حج کر چکے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج کیے ہیں۔ ہندوستان کو یہ شرف و سعادت حاصل ہے کہ پہلا حج ہندوستان کی زمین سے ہوا۔ طوفان نوح تک بیت المعمور اسی طرح قائم رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان پانی کا آیا تو اللہ نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھایا۔ ہر دن اس میں 70,000 فرشتے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے، ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ دوسرے دن مزید 70,000 جاتے ہیں، اس طرح ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ حجر اسود کو کوہ ابی قبیس میں چھپا دو تاکہ طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ بالکل خالی رہی۔ اسماعیل و اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ابراہیم کو بیت اللہ بنانے کا حکم فرمایا۔ ابراہیم نے عرض کیا، اللہ وہ جگہ مجھے بتا تو دو، نشان زد کر دو جہاں تعمیر کرنے کا آپ کا حکم ہے۔ اللہ نے سکینہ بھیجی کہ اس نے بیت اللہ کی جگہ بتائی۔ سکینہ ایک تند ہوا تھی کہ اس کے سانپ کی طرح 2 سر تھے، اور ابراہیم کو حکم ہوا کہ جس جگہ یہ سکینہ قائم ہو جائے وہاں خانہ کعبہ بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے ہو لیے۔ جس جگہ اس وقت بیت اللہ ہے وہاں آ کر سکینہ ڈھال کے مانند بیٹھ گئی۔ پھر وہاں ابراہیم نے بیت اللہ بنایا۔ یہ علی اور حسن کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیت اللہ کے برابر ایک بدلی بھیجی تھی، وہ چلتی تھی، ابراہیم اس کے سائے میں چلتے تھے حتیٰ کہ وہ بدلی خانہ کعبہ کی جگہ آ کر ٹھہر گئی، اور ابراہیم کو حکم ہوا کہ اس جگہ بلا کمی بیشی کے اس کے سائے میں کعبہ تیار کر دو۔ یہ میں نے کچھ کعبۃ اللہ کی آپ کو تاریخ سنانا مناسب سمجھا تھا، اور اس کے بعد پھر بادشاہوں کے زمانے میں بنتی چلی گئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی چلی گئی۔ سعودی حکومت نے بھی اس میں تعمیری رول ادا کیا ہے، لیکن حدود اتنی ہی رکھی ہیں جتنی اس زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔
حدود میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ آگے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہی دینے والے بنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلبہ عزیز کہ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کو جب اس سے پہلے خیر القبلتین دیا گیا تو اس امت کو بھی خیر الامم قرار دیا گیا، وسط، خیر۔ تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو ابراہیم کا قبلہ تمام قبلوں سے افضل، تو ہم نے تم کو بھی ساری امتوں میں افضل، تمہارے پیغمبر کو سارے پیغمبروں میں کامل برگزیدہ، تمہاری کتاب کو ساری کتابوں میں اکمل۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ تم اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تمام امتوں کے مقابلے میں گواہ، مقبول الشہادت بنو۔ اور گواہ وسط میں ہوتا ہے، نہ اس فریق کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے نہ اس فریق کی طرف، بالکل بیچ میں، تبھی تو وہ گواہی دینے کے قابل ہوگا، مجروح نہیں ہوگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت و صداقت کی گواہی دیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب پہلی امتوں کے کافر اپنے پیغمبروں کے دعوے کی تبلیغ کے باب میں تکذیب کریں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم کو تو کسی نے بھی دنیا میں نہیں کوئی بات پہنچائی، اس وقت آپ کی امت انبیاء کے دعوے کی صداقت پر گواہی دے گی، اور حضور جو اپنی امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں ان کی صداقت و عدالت پر گواہ ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ امتیں کہیں گی کہ انہوں نے تو نہ ہمارا زمانہ پایا نہ ہم کو دیکھا، پھر گواہی کیسے قبول ہوگی؟ اس وقت آپ کی امت جواب دے گی کہ ہم کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے اس کا یقینی علم ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ وسط، معتدل کا یہ مطلب ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر ہے، سواء طریق پہ، جس میں کچھ بھی کجی نہیں، افراط و تفریط سے بالکل بری۔ اس امت کا خاصہ یہ بھی تو ہے، خیر الامور اوساطھا۔ آگے انشاءاللہ بعد کی نشست میں پڑھیں گے۔ یہ جلالین کا 69 نمبر کا سبق ہے، 69واں۔ حق تعالی شانہ شرف قبولیت سے نوازے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔